ایک افسانہ پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا۔ سامیہ آپا کے وجود میں ایک عجیب سی کشش ہے، جہاں جاتی ہیں خوشبو سی بکھر جاتی ہے، جس محفل میں شریک ہوتی ہیں اس میں جان سی پڑ جاتی ہے۔ ان کے وجود سے لپٹی ہوئی محبت کی نرم ملائم چادر نے انہیں سب کی محبوب ہستی بنا دیا ہے۔ میری خالہ زاد بہن ہے وہ، ہم خاندان بھر کی لڑکیوں کی چہیتی سامیہ آپا۔ ان سے ملتی ہوں تو جی چاہتا ہے کہ بس ان کی موہنی شکل کو دیکھتے ہی رہوں۔ وہ خود بھی مجھے اپنے آغوش میں یوں سمیٹ لیتی ہیں کہ جیسے کوئی ننھی سی بچی ہوں۔ ہمارے گھر کے کسی فرد سے مل کر ان کے چہرے پر نور کی کرنیں کیوں بکھر جاتی ہیں، اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، یہی کہ بھائی جان کی محبت کا لاؤ اب بھی ان کے اندر کہیں روشن ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بھائی جان کی آنکھیں آپا کو دیکھتے ہی منور ہو جاتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے، پورے کنبے کو پتا ہے کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے، ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سماج کے کچھ بے درد اصولوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ پہلے آپا کی شادی ہوئی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ پردیس چلے گئیں، بہت دور، سب کی نظروں سے اوجھل، جیسے ہمارے خاندان کی تمام روشنی کوئی چرا لے گیا ہو۔ بھائی جان، میرے اکلوتے بھائی، شادی کرنی ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اماں کی ممتا آڑے آ گئی۔ ان کی بہت کوششوں اور رونے کے بعد بھائی جان نے فریدہ بھابھی سے شادی کر لی تھی، لیکن جذبہ الفت جب ایک بار کسی دل میں جنم لیتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ چاہنے کے باوجود اسے دل سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ تو درد کی بھٹی میں دن رات تپتا رہتا ہے اور کندن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ سامیہ آپا اور بھائی جان کے ساتھ ہوا۔ ایک دوسرے سے بچھڑ کر وہ دونوں راکھ بھی تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ کندن بن گئے۔ آج دونوں شہرت کی بلندیوں پر جگمگا رہے ہیں۔ بھائی جان ملک کے جانے مانے آرٹسٹ ہیں اور سامیہ آپا مشہور ریڈیو سنگر بن گئی ہیں۔ ان کی آواز میں بلا کا درد ہے، جو سنتا ہے دل تھام لیتا ہے۔ آپا کا گانا کب، کس وقت، کس پروگرام میں ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوگا، بھائی جان کو معلوم رہتا ہے۔ اس وقت انہیں تنہائی اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے کمروں میں بند ہو کر آپا کی پرسوز آواز میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہر گانا بھائی جان نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ میرا دل اپنے بھائی کے درد پر بہت دکھتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے بچپن سے ان دونوں کی خاموش محبت کی گہرائی کو سمجھا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، شاید انہوں نے کوئی عہد و پیمان بھی نہیں کیے تھے۔ سامیہ آپا تو بھائی جان کو دیکھتے ہی چھوئی موئی سی ہو جاتی اور شرما کر بھاگ جایا کرتی تھیں۔ میں جو آپا سے صرف 3 برس چھوٹی ہوں، ان کی اس اجلی محبت میں ہر پل ان کی شریک اور رازدار تھی۔ نہ جانے کس کی نظر لگی تھی کہ سب کچھ بکھر گیا، سب بچھڑ گئے، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، کوئی اس شہر میں تو کوئی اس شہر میں، کوئی لندن میں تو کوئی امریکہ، کوئی سعودی عرب۔ وقت کتنا بے درد ہو گیا تھا، فاصلے بڑھ گئے تھے، سب بظاہر اپنی اپنی کامیاب زندگیاں گزار رہے تھے۔ میرے بھائی جان بنگلور میں تھے، سامیہ آپا اور علی بھائی ایک لمبا عرصہ سعودی عرب میں گزارنے کے بعد وطن واپس آ گئے تھے اور دلی میں رہ رہے تھے۔ ڈھیر سارا وقت، ماہ و سال نہ جانے کب ہاتھوں سے پھسل گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ وقت کی تیزی سے گزرنے کا احساس اس وقت ہوا جب ہم نے اپنے بڑے بیٹے یوسف کی شادی طے کی، یعنی اب صرف چند ماہ کے بعد میں ساس بن جاؤں گی۔ ساس، مجھے خود ہنسی آ گئی، تو وقت اتنا گزر گیا ہے۔ یوسف کی شادی کے لیے مہمانوں کی لسٹ بننے لگی، قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھے جانے لگے۔ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ میں نے بھائی جان کو بنگلور فون کیا کہ بس اب آپ کو یوسف کی شادی میں آنا ہے اور فوراً آنا ہے، اور پھر اچانک مجھے سامیہ آپا کا خیال آیا، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ وہ دونوں میرے لیے لازم و ملزوم تھے، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں تھا۔ کاش سامیہ آپا یوسف کی شادی میں آ جائیں، کتنا اچھا ہو، سب بچھڑے ہوئے ایک بار پھر مل بیٹھیں۔ میں نے اسی وقت سامیہ آپا کو خط لکھا، دعوت نامہ بھیجا اور لکھا کہ وہ کم سے کم 1 ہفتہ پہلے شادی میں ضرور آ جائیں۔ یوسف کی شادی کے انتظامات انہیں کو دیکھنے ہیں۔ یوں بھی یوسف میرا ہونہار بیٹا ان کا بڑا لاڈلا ہے۔ اور سچ میں ایک حیرت انگیز خوشی سے دوچار ہو گئی جب یوسف کی شادی سے 4 روز پہلے سامیہ آپا میرے گھر آ گئی، میری اچھی آپا۔ میں ان سے لپٹ کر دیر تک آنسو بہاتی رہی، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ملے تھے ہم۔ وہ ہمیشہ کی طرح دیر تک مجھے لپٹائے رہیں، پیار کرتی رہیں۔ سامیہ آپا خاصی سگڑ ہیں، باورچی خانہ اور سلائی کی تمام ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ بھائی جان شادی سے 2 روز پہلے فریدہ بھابھی اور اپنی بچیوں کے ساتھ آ گئے۔
भाईजान आए तो इत्तेफाक से दरवाजा आपा ने खोला और अपने सामने भाईजान को देखकर सकपका गई। भाईजान ने एक गहरी और उदास नजर उन पर डाली। फरीदा भाभी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। आपा नजरें नीचे किए बुत की तरह खड़ी रह गईं और फिर जैसे सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। आपा बरामदे में बैठकर यूसुफ की दुल्हन के गरारे पर बनत टांगने लगी। भाईजान और भाभी कमरे में चले गए। मैंने बहुत चाहा कि नाश्ते की मेज पर सबके साथ आपा भी हूँ, लेकिन वो नहीं आई। वो भाईजान के सामने आने से अब भी कतरा रही थी। भाईजान यूसुफ की शादी के काम में मसरूफ हो गए थे, लेकिन इस मसरूफियत के बावजूद उनकी नजरें हर वक्त किसी तलाश में बेचैन सी रहती। कभी वो बावर्ची खाने के आसपास मंडराते जहाँ अंदर आपा मसरूफ होती, कभी बरामदे में टहला करते जहाँ वो सिलाई कर रही होती। उनकी बस एक झलक देखकर वो वापस चले जाते थे। मुझे उन दोनों पर बड़ा गुस्सा आता था। अजीब लोग हैं, बुद्धू से दो पल बैठकर बात ही कर लें तो क्या है। यूसुफ के बारात वाले रोज शामियाने के नीचे सहन में सब लोग जमा थे। सेहरा बंदाई की रस्म अदा हो रही थी। भाईजान के हाथों में यूसुफ के गले में डालने के लिए ताज़ा गुलाबों से महकता हुआ हार था। उस वक्त भाईजान बहुत खुश थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। लड़कियां अपनी सुरीली आवाज़ों में बन्ना गा रही थीं। बन्ना हंसता है तो हंसने से फूल झड़ते हैं, जारी मालन उन्हीं फूलों का बनाला सेरा। मैं इंतहाई मसरूफियत के बावजूद आपा को नहीं भूली थी। उस रोज आपा गजब की खूबसूरत लग रही थी, कुंदन की तरह दमकती और दहकती हुई। पता नहीं वो कौन सी आंच थी जिसने उम्र के इस ढलते हुए मोड़ पर भी उन्हें दहका रखा था। मैंने चुपके से कहा भी था, आप आज आपको नजर जरूर लग जाएगी, लाइए मैं काला टीका लगा देती हूँ। और वो धत कहकर रह गई। आपा कहाँ है आखिर सामिया आपा? नजर दौड़ाई तो आपा दूर कमरे के दरवाजे को पकड़े खड़ी नजर आई। वो उस वक्त एकटक भाईजान को देख रही थी। भाईजान की आंखों की चमक बता रही थी उस वक्त सामिया आपा के हुस्न का नूर उनकी आंखों में उतर आया है। वो मुस्कुराए जा रहे थे और एक नजर उधर भी डाल लेते थे जहाँ आपा खड़ी थी और चुपके चुपके उन्हें देख रही थी। मुझे इनके इस ताक झांक में बड़ा लुत्फ आया। काश कि उन्हें कुव्वत गोयाई मिल जाए और दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर लें। यूसुफ की शादी हो गई। मेरी बहू चांदनी बनकर मेरे घर में उतर आई। मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। बिछड़ने का वक्त करीब था। मैं किसी तरह सामिया और भाईजान को यकजा करना चाहती थी कि वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे का दुख दर्द सुने। सब बड़े कमरे में थे। उमैर मेरे शौहर भाईजान के साथ बैठे जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। फरीदा भाभी और उनके बच्चे भी वहीं थे। सामिया आपा के शौहर और हमारे अली भाई बच्चों में घिरे उनसे तफरीह ले रहे थे। और भी न जाने कौन कौन था वहाँ, बस सामिया आपा ही नहीं थी। वो बावर्ची खाने में सालन भून रही थी। मैं गई और उन्हें तकरीबन घसीटती हुई बड़े कमरे में ले आई जहाँ सब लोग बैठे थे। आपा शोर मचाती रही, छोड़ो अजरा, प्लीज मुझे छोड़ दो, सालन तैयार करना है मुझे। नहीं, आप यहाँ बैठेंगे सबके साथ, वो पका लेंगे सालन। हाँ और क्या, अली भाई ने भी मेरी तायीद की। ये क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? मैंने सामिया आपा को जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया, भाईजान के बिल्कुल सामने, और उनके पास ही बैठ गई। ये हुई ना बात। अली भाई ने भरपूर कहकहा लगाया, बहुत जिंदा दिल इंसान है वो। आपा और भाईजान की नजरें एक पल को मिली। दोनों ने हसरत से एक दूसरे की तरफ देखा और न जाने उस एक लम्हे में उन दोनों के दरमियान क्या कुछ तय हो गया कि भाईजान अपनी कुर्सी से उठे और सीधे फरीदा भाभी के पास जा पहुंचे, जहां वो अपनी बच्चियों के साथ कैरम खेलने में मसरूफ थीं, मगर कनखियों से भाईजान की तरफ भी देख लेती थीं। और सामिया आपा अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं के सैलाब को चश्मे की ओट में छिपाती हुई तेजी से उठकर बाहर की तरफ चली गईं। शायद उनकी खामोश चाहत उन बंधनों को जरा भी दागदार बनाने के हक में नहीं थी जिन पाकीज़ा बंधनों में समाज ने उन्हें जकड़ रखा था।